السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سن رہے ہیں ہمارے چینل کی سیریز اردو کہانیاں۔ امید کرتا ہوں آج کی کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ دو نوجوان سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی محفل میں داخل ہوتے ہی محفل میں بیٹھے ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف انگلی کر کے کہتے ہیں، یا عمر رضی اللہ عنہ، یہ ہے وہ شخص۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان سے پوچھتے ہیں، کیا کیا ہے اس شخص نے؟ یا امیر المؤمنین، اس شخص نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان سے پوچھتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پھر اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں، کیا تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، ہاں امیر المؤمنین، مجھ سے قتل ہو گیا ہے ان کا باپ۔ کس طرح قتل کیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں۔ یا امیر المؤمنین، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے منع کیا، باز نہیں آیا تو میں نے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہ موقع پر دم توڑ گیا۔ پھر تو قصاص دینا پڑے گا، موت ہے اس کی سزا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نہ فیصلہ لکھنے کی ضرورت، اور فیصلہ بھی ایسا اٹل کہ جس پر کسی بحث و مباحثے کی بھی گنجائش نہیں۔ نہ ہی اس شخص سے اس کے کنبے کے بارے میں کوئی سوال کیا گیا ہے، نہ ہی یہ پوچھا گیا ہے کہ تعلق کس قدر شریف خاندان سے ہے، نہ ہی یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ تعلق کس معزز قبیلے سے تو نہیں، معاشرے میں کیا رتبہ یا مقام ہے۔ ان سب باتوں سے بھلا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو مطلب ہی کیا ہے؟ کیونکہ معاملہ اللہ کے دین کا ہو تو عمر پر کوئی بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے معاملے پر عمر رضی اللہ عنہ کو روک سکتا ہے۔ حتیٰ کہ سامنے عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، قاتل کی حیثیت سے آ کھڑا ہو تو قصاص اس سے بھی لیا جائے گا۔ وہ شخص کہتا ہے، اے امیر المؤمنین، اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین اور آسمان قائم کھڑے ہیں، مجھے صحرا میں واپس اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے دیجیے، تاکہ میں ان کو بتا آؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کون تیری ضمانت دے گا کہ تو صحرا میں جا کر واپس بھی آئے گا؟ مجمع پر ایک خاموشی چھا جاتی ہے۔ کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو اس کا نام تک بھی جانتا ہو، اس کے قبیلے، خیمے یا گھر وغیرہ کے بارے میں جاننے کا معاملہ تو بعد کی بات ہے۔ کون ضمانت دے گا اس کی؟ کیا یہ 10 درہم کے ادھار یا زمین کے ٹکڑے یا کسی اونٹ کے سودے کی ضمانت کا معاملہ ہے؟ ادھر تو ایک گردن کی ضمانت دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دیا جانا ہے۔ اور کوئی ایسا بھی تو نہیں ہے جو اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اعتراض کرے یا پھر اس شخص کی سفارش کے لیے بھی کھڑا ہو جائے، اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا جو سفارشی بننے کی سوچ بھی سکے۔ محفل میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر ایک خاموشی سی چھا گئی ہے۔ اس صورتحال سے خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی متاثر ہیں، کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو ہی حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ کیا اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے اور اس کے بچے بھوکوں مرنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں، یا پھر اس کو بغیر ضمانت کے واپس جانے دیا جائے؟ واپس نہ آیا تو مقتول کا خون رائیگاں جائے گا۔ خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سر جھکائے افسردہ بیٹھے ہیں۔ اس صورتحال پر سر اٹھا کر التجا بھری نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھتے ہیں، معاف کر دو اس شخص کو۔ نہیں امیر المؤمنین، جو ہمارے باپ کو قتل کرے اس کو چھوڑ دیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نوجوان اپنا آخری فیصلہ بغیر کسی جھجک کے سنا دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھتے ہیں، اے لوگو، ہے کوئی تم میں سے جو اس شخص کی ضمانت دے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنے زہد اور صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابو ذر، اس نے قتل کیا ہے، چاہے قتل ہی کیوں نہ کیا ہو۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنا اٹل فیصلہ سناتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جانتے ہو اسے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نہیں جانتا اسے۔ حضرت عمر نے کہا، تو پھر کس طرح ضمانت دے رہے ہو؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بولے، میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی صفات دیکھی ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس آ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے،
ابو ذر دیکھ لو، اگر یہ 3 دنوں میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تمہاری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ امیر المؤمنین پھر اللہ مالک ہے۔ ابو ذر اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے 3 دن کی مہلت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے۔ کچھ ضروری تیاریوں کے لیے بیوی بچوں کو الوداع کہنے، اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے اور اس کے قصاص کی ادائیگی کے لیے قتل کیے جانے کی غرض سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے، اور پھر 3 راتوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھلا کیسے اس امر کو بھلا پاتے؟ انہوں نے تو ایک ایک لمحہ گن کر کاٹا تھا۔ عصر کے وقت شہر میں الصلاۃ جامعہ کی منادی پھر جاتی ہے۔ نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین، اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنفیذ دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کدھر ہے وہ آدمی؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں۔ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے یا امیر المؤمنین، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ مختصر جواب دیتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ ادھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں آج معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جانا دکھائی دے رہا ہے۔ محفل میں ہو کا عالم ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں بستے ہیں۔ حضرت عمر سے ان کے جسم کا ٹکڑا مانگیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیر نہ کریں، کاٹ کر ابو ذر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیں۔ لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے، اللہ کے احکامات کی تجاوری کا ہے۔ کوئی کھیل تماشا نہیں ہونے جا رہا، نہ ہی کسی کی حیثیت یا صلاحیت کی پیمائش ہو رہی ہے۔ حالات و واقعات کے مطابق نہیں، اور نہ ہی زمان و مکان کو بیچ میں لایا جانا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جاتی نظر آ رہی ہے۔ مغرب سے چند لحظات پہلے وہ شخص آ جاتا ہے۔ بے ساختہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے، ساتھ ہی مجمع بھی اللہ اکبر کے ایک بھرپور نعرہ لگاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ ہی تو کوئی اور تیرا گھر جانتا تھا اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا۔ اے امیر المؤمنین، اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے میں آ گیا ہوں، اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا ایفا ہی اٹھ گیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی طرف رخ کر کے پوچھا، ابو ذر، تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دی تھی؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عمر، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک لمحے کے لیے توقف فرماتے ہیں اور پھر ان دونوں نوجوانوں سے پوچھتے ہیں، کیا کہتے ہو؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے جواب دیا، اے امیر المؤمنین، ہم اس شخص کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے عفو اور درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ سیدنا عمر اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی کو تر کرتے نیچے گر رہے تھے۔ اے نوجوانوں، تمہاری عفو و درگزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ابو ذر، اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد پر جزائے خیر دے، اور اس شخص، اللہ تجھے اس وفائے عہد و صداقت پر جزائے خیر دے، اور اے امیر المؤمنین، اللہ تجھے تیرے عدل اور رحم دلی پر جزائے خیر دے۔ محدثین میں سے ایک یوں کہتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسلام اور ایمان کی سعادتیں تو عمر کے کفن کے ساتھ ہی دفن ہو گئی تھی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن آئیکن پر ضرور کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہو سکے۔ دوستو، ملتے ہیں ایک نئی سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔